بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قدیم یونان کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کھانا کھانے سے شیطانی قوتیں جسم میں داخل ہو جاتی ہیں۔ شاید اسی نظریے نے ان میں کھانے پینے سے اجتناب یعنی روزہ رکھنے کو رواج دیا۔ اسلام کی آمد سے پہلے بھی عرب قبائل میں روزہ رکھنے کا رواج موجود تھا اور عرب بت پرست کم و بیش اسی نمونے پر روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ مسلمان عراقی سابی بھی روزہ رکھتے تھے۔ پارسی مذہب غالباً ایسا واحد مذہب ہے جس میں روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔ پارسی مذہب کے پیروکاروں کے خیال میں یہ عمل انہیں کمزور کرتا ہے اور وہ نتیجتاً برائی کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ روزہ صرف یہودیت، مسیحیت اور اسلام کا حکم نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے رائج ہے۔ روحانیت کے حصول کے لیے روزے کو ایک ذریعہ مانا جاتا ہے، تاہم یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زیادہ تر مذاہب اپنے پیروکاروں پر کسی بھی قسم کی پابندی لاگو نہیں کرتے اور یہ ماننے والے کی اپنی صوابدید پر چھوڑ دیا جاتا تھا کہ آیا وہ روزہ رکھنا چاہتا ہے یا نہیں۔ مزید برآں روزوں کے مہینے، اوقات اور تعداد کا تعین بھی کم ہی مذاہب میں کیا گیا۔ مسلمانوں کا روزہ عیسائیوں یا ہندوؤں کے روزے سے اس طرح بھی مختلف ہے کہ اسلام کے برعکس ان مذاہب میں حالت روزہ میں کھانا پینا مکمل طور پر نہیں چھوڑا جاتا بلکہ صرف مخصوص اشیاء کا استعمال ہی ترک کیا جاتا ہے۔ یوں مسلمانوں کا روزہ باقی مذاہب کی نسبت نہ صرف الگ ہے بلکہ یہ روزہ ہر بالغ مرد و عورت پر یکساں فرض ہے اور اس کے قضا ہونے کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے۔ بہرحال رمضان کی وجہ تسمیہ۔ رمضان یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی شدید گرمی کے آتے ہیں۔ جب اس کا نام رکھا گیا تھا اس وقت سخت گرمی کا موسم تھا، اس لیے اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا اور یہ نام اس مہینے کے اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بہت مناسب ہے، چونکہ روزہ دار کا پیٹ بھوک اور پیاس کی شدت سے بھرا ہوتا ہے۔ روزہ فرض ہونے کی وجہ۔ اسلام میں اکثر اعمال کسی نہ کسی روح پرور واقعے کی یاد تازہ کرنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں۔ مثلاً صفا و مروہ کے درمیان حاجیوں کی سعی حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یادگار ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لگتے جگر حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش کرنے کے لیے ان دونوں پہاڑوں کے درمیان 7 بار چلی اور دوڑی تھیں۔ اللہ عز و جل کو حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ ادا بہت پسند آئی، لہٰذا اسے ادائے حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اللہ عز و جل نے باقی رکھتے ہوئے حاجیوں اور عمرہ والوں کے لیے صفا و مروہ کی سعی واجب فرما دی۔ اسی طرح ماہ رمضان المبارک میں سے کچھ دن ہمارے پیارے سرکار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے غار حرا میں گزارے تھے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دن کو کھانے پینے سے پرہیز کرتے اور رات کو ذکر اللہ عز و جل میں مشغول رہتے تھے، تو اللہ عز و جل نے ان دنوں کی یاد تازہ کرنے کے لیے روزے فرض کیے تاکہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سنت قائم رہے۔
نبی کے 3 حروف کی نسبت سے انبیاء کرام علیہ السلام روزوں کے متعلق 3 مرافین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت آدم علیہ السلام چاند کی 14، 15 اور 13 تاریخ کو روزے رکھتے۔ حضرت نوح علیہ السلام عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے علاوہ روزہ رکھتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھتے تھے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام 3 دن مہینے کے شروع میں، 3 دن درمیان میں اور 3 دن آخر میں، یعنی اس ترتیب سے مہینے میں 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور حضرت عیسیٰ روح اللہ ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، کبھی نہ چھوڑتے تھے۔ روزہ دار کا ایمان کتنا پختہ ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سخت گرمی ہے، پیاس سے حلق سوکھ رہا ہے، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، پانی موجود ہے، مگر روزہ دار اس کی طرف دیکھتا تک نہیں۔ کھانا موجود ہے، بھوک کی شدت سے حالت دگرے گوں ہے، مگر وہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا۔ آپ اندازہ فرمائیے اس مسلمان کا خدائے رحمان عز و جل پر کتنا پختہ ایمان ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کی حرکت ساری دنیا سے تو چھپ سکتی ہے، مگر اللہ عز و جل سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ عز و جل پر اس کا یہ یقین کامل روزے کا عملی نتیجہ ہے، کیونکہ دوسری عبادتیں کسی نہ کسی ظاہری حرکت سے ادا کی جاتی ہیں، مگر روزے کا تعلق باطن سے ہے۔ اس کا حال اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اگر وہ چھپ کر کھا پی لے تب بھی لوگ تو یہی سمجھتے رہیں گے کہ یہ روزہ دار ہے، مگر محض خوف خدا عز و جل کے باعث وہ کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔